صفحہ نمبر 230 سورۃ الرعد آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کے متعلق اور دیگر جو ان کے مطالبات تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آیت نمبر 36 میں ایک جواب دیا۔ فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں کہ میرا تو کام، مجھے تو حکم صرف اس بات کا دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں اور اسی کی طرف دعوت دوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف ہی میرا ٹھکانہ ہے، میں نے اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور طرز پر ان کو جواب دیا۔ اسی قرآن کریم کی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی حکم کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کو عربی میں بطور حکم کے نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم صرف یہ نہیں کہ یہ آیت مبارکہ، بلکہ پورا قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری طرف سے حتمی، دائمی، الی ابد الاباد، یعنی الی یوم القیامہ، قیامت تک ہماری طرف سے اب یہ حکم آیا ہے تمہارے لیے۔ پہلے جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے ان میں رد و بدل ہوتا رہا، یعنی شرعی احکام میں، فقہی احکام میں رد و بدل ہوتا رہا۔ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے اور حکم دیا، رسول کو دوسرے رسول کو اور حکم عطا فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، پہلی شریعتوں میں جو احکامات تھے ان میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب جو ہم نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اپنے اس کلام کی حیثیت بھی واضح فرما دی۔ میں کہ یہ میرا قرآن جو ہے یہ تمہیں چمتکاریاں دکھانے نہیں آیا جس طرح کہ تم مطالبے کرتے پھرتے ہو، اس طرح کی چیزیں دکھانے نہیں آیا، بلکہ فرمایا رب تعالیٰ نے حکمہ، میرا قرآن جو ہے یہ میرا حکم بن کے آیا ہے، جی میرا حتمی حکم بن کے آیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس میں کوئی نسخ نہیں ہوگا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ اب جس طرح وہ مشرکین قرآن کریم کو لے رہے تھے اسی طرح کا کوئی حساب ملتا جلتا آج ہمارے لوگوں کا بھی ہے، یعنی حکم جو ہے وہ خالق اور مالک کی طرف سے، وہ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا ہے، اس کی حکومت چلانے کا ہے، لیکن آج ہم جو ہیں وہ ہم بالکل جناب وہ نچلی سطح پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جی قرآن کریم کو جناب دم پھونکنے کے لیے رکھ لیا، قرآن کریم کو جناب تعویذ گنڈے کے لیے رکھ لیا، قرآن کریم کو کورٹوں میں جا کے قرآن کا حکم چلنے نہیں دیتے وہاں پہ، لیکن قرآن کریم جب جھوٹی قسم اٹھانی ہو تو پھر قرآن پاک کہتے ہیں قرآن لے آؤ تو اس کی مانیں، حکم تم نے قرآن کا چلنے نہیں دیا وہاں پر، پھر تم رب جب سب پہ قرآن رکھ لے پھر تم کیسے مان جاتے ہو بھی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بطور حکم کے نازل فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب حکم ہمارا ہی چلے گا قیامت تک، جہاں کہیں پہ بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہو۔ لیکن ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے جی فیصلہ کرنے کے لیے ان کو انگریز کا قانون دکھا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن نظر نہیں آیا۔ جی گھریلو معاملات ہوں وہ جناب یہ کہیں پہ معاملہ ہو جائے تو پنچایت بلاتے ہیں، وہ جناب بالکل جہل قسم کے لوگ جو ہیں وڈیرے ان کو درمیان میں بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی بت ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، چل بھی انہوں انج کر دے تو انہوں انج کر دو، کوئی پتہ نہیں ہے یا نہیں؟ چکڑ قسم کے لوگ جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جاہل قسم کے، کیونکہ ان کے پیچھے بھی یہی کھڑی ہوتی ہیں، کوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے یہ سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔
کئی بار فیصلے جو ہے نا وہ جج کہہ دیتے ہیں جاؤ جی اپنے پنڈ میں جا کے مکا لو بات کو، وہ پنڈ میں یہی مکاتے ہیں پھر ہیں، وہ بھرنے کی جس کے پاس 4 ایکڑ زمین زیادہ ہو وہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرے گا، اس بنیاد پر فیصلے کریں گے کہ پیسے زیادہ ہیں، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کرتے ہوئے فرما دیا تھا میں کہ حکومت جو ہے وہ میرے قرآن کی ہوگی، میں نے قرآن جو نازل کیا ہے وہ بطور حکم کے نازل کیا ہے، تمہارے لیے قرآن کی حیثیت رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ سچی بات ہے آج جو ہے قرآن کریم کی جو حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے وہ والی حیثیت پوری دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور نصرانی تمہارے دشمن ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں ولن ترضى عنک اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی نصرانی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنا دین اسلام چھوڑ کے ان کے دین کے پیروکار نہ ہو جاؤ، ہاں میں تب راضی ہوں گے ہیں۔ اور آج حال دیکھ لیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان کی بہن بیٹی جو ہے وہ سر سے اس کے برقع اتار کے، دوپٹہ اتار کے، چادر اتار کے، دنیا جہان کا سب سے بڑا کمینہ بندہ اس کے سامنے کھڑا کر کے اس کے بال کھول دیے جائیں اور اسے کہا جائے بال ہلا ہلا کے اس کو راضی کرو، بتائیں اس سے بڑھ کر امت مسلمہ کے منہ پر جناب تمانچہ کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیں۔ قرآن کو اگر ہم نے حاکم مانا ہوتا تو قسم خدا کی کہہ رہا ہوں آج یہ چوڑے ہم پر حاکم نہ ہوتے۔ آج جو ٹیرف لگاتے پھرتے ہیں ہاں جی اتنے فیصد، آج مسلمانوں کو پوری دنیا کے لوگوں کو پابند کر رکھا ہے انہوں نے، تمہارا کاروبار ہو گئی ڈالر میں، اس کے علاوہ تم کاروبار نہیں کر سکتے۔ کون ہوتے ہیں یہ لوگ ہمیں پابند کرنے والے یار؟ اگر ہمارے اندر سے اسلام رخصت نہ ہوا ہوتا، ہم نے قرآن کریم کو جو اس کی حیثیت ہے حاکم والی، ہاں جی قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتمی حکم بن گیا ہے، اگر ہم نے اس سے حکم عدولی نہ کی ہوتی، ہم نے اسے سر نہ پھیرا ہوتا تو بتائیں آج ہمت تھی ان چوڑوں کو کہ ہم پہ حکومت کرتے۔ آج آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ سے پیسے ڈالر میں لے جاتے ہیں، کیوں؟ جہاں سے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو پیسے ڈالر میں کیوں؟ آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ ویتنام جا رہے ہیں، آپ جناب یورپ کے کسی علاقے میں جا رہے ہیں سیر سپاٹے کرنے کے لیے، کیوں؟ آپ کو تو پابند کر رکھا ہے۔ آپ یہاں سے پانی بھی لیتے ہیں، لوہا بھی لیتے ہیں، کوئی بھی شے لیتے ہیں، آپ ڈالر میں لیتے ہیں، پیسے میں آپ نہیں لے سکتے، آپ کا سکہ نہیں چلتا یہاں پہ، آپ کے سکے کی کوئی قدر نہیں ہے، جتنا مرضی آپ روپیہ پیسہ چلاتے رہیں کوئی قدر نہیں ہے، چاہے آپ دے پیسے رہے ہوتے ہیں لیکن کٹوتی اس کی وہ ڈالر میں ہوتی۔ آپ کا کپڑا باہر سے نہیں اندر سے ہی ایک دوسرے سے لین دین کریں وہ بھی ڈالر میں، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو کہتے ہیں ہم جو بھی پیسے دے رہے ہیں 5,000 دیا 5,000 لیا، نہ اس کا بھی جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بھی انہیں کو جاتا ہے۔ آج آپ ڈالر لینے جاتے ہیں، ڈالر ایک کتنے کا ملتا ہے آپ کو؟ ہاں جی 250 سے اوپر کا ملتا ہے، 250 کا، شاید لگ بھگ اتنا ہی ہوگا، بڑا عرصہ پہلے سنا تھا جی 280 کا ہو گیا، یعنی 20 رہ گیا 300 ہونے میں۔ تو بتائیں ان کا اتنا قیمتی ہے، ہمارا اتنا ہلکا ہے، تو وہ جو پیسہ اوپر سے جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ ہاں جی وہی کھا رہے ہیں، وہ جو ہم پہ بم برسا رہے ہیں، پوری دنیا کو بدماشی لگا رہے ہیں، پوری دنیا کو نچوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس لیے تو نچوڑ کے رکھا ہوا انہوں نے۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو بطور حاکم کے تسلیم کیا ہوتا، سچی بات ہے، ایک بار رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی تھی، انہوں نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، انہوں نے کہا وہ ایک سجدہ جو رب کی بارگاہ میں کرنا نا تجھے وہ بڑا بھاری لگتا ہے، کہتے ہیں یہی ایک سجدہ جو ہے تجھے 1000 جگہ پہ ماتھا ٹکنے سے بچاتا ہے۔ ہاں جی ایک بندہ جو ہے نا ایک رب تعالیٰ کو حاکم مان لے، اس کے قرآن کی حکومت مان لے، قسم خدا کی دنیا جہان کے ان چوڑوں کے سامنے اسے جھکنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، قرآن اسے جھکنے نہیں دے گا کبھی بھی۔ آج جناب جھکتے پھرتے ہیں، وہ آیا بدماش ہاں جی عربوں کے پاس، وہ اتنے بلین ڈالر لے کے یہاں سے چلا گیا، ہاں جی پاکستان کا جو کل قرض ہے نا جی وہ اس سے بھی کئی 100 گنا زیادہ وہ ان سے نذرانے لے گیا، وہاں جا کے اس نے ان کی بےزتی کی ہے، اس نے انٹرویو میں کہا کہ یہ مجھے دکھا رہے تھے اپنے محلات اور یہ وہ لگژری لائف سارا، اس نے کہا یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں، اس نے کہا میرے تو حساب سے انہوں نے میرا استقبال بھی نہیں کیا، بہنیں بیٹی ننگی کر کے تیرے سامنے کھڑی کر دی ہیں، ابھی بھی وہ بدماش کہہ رہا ہے میرے حساب سے، کہتے ٹرمپ اسٹائل ہی نہیں تھا وہاں پہ، کہتا اب اگر دوسری بار میں تب جاؤں گا، پہلے میں معائنہ کروں گا یہیں بیٹھ کے، ٹرمپ اسٹائل کے مطابق شہروں کو سجایا گیا تب میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاتا، ہے نا۔
انہوں نے جو اس کو جہاز دیا ہے، اس جہاز میں جو کموڑ لگا ہوا ہے ہگنے کے لیے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، اس میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ سونے کی لگی ہوئی ہیں، اس میں جو کچن ہے اس میں جو سنک لگا ہوا ہے وہ سونے کا لگا ہوا ہے، اور اس نے اس پہ بھی ان کی بےزتی کی ہے۔ اس نے کہا یہ سونا دکھا کے مجھے کیا کریں گے؟ اتنا کچھ لینے کے باوجود اس نے کہا کہ تمہارے پاس سمندر پڑے ہیں، تم نے اس میں سے مجھے ایک قطرہ دیا ہے۔ بتائیں، 7 جناب فلسطینی بیچارے بھوک سے شہید ہو گئے ہیں جی، ان بدماشوں کو، ان خناسوں کو وہ نظر نہیں آئے ہیں، وہ دنیا جہان کا سب سے بڑا طاغوت، سب سے بڑا دجال ہیں، سب سے بڑا قاتل مسلمانوں کا وہ خناس آیا تو اس کے سامنے ایسے بچھے پھرتے تھے۔ وہ بن سلمان کو تو اس نے اپنا ڈوگی بنا رکھا ہے، میں نے کہا اسٹینڈ اپ جانی، اسٹینڈ اپ۔ وہ آگے سے کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی سارے کھڑے ہوئے۔ اتنی تو تمہاری اوقات ہے۔ یہ سچی کہہ رہا ہوں، یہ جو طاغوتی غلام ہے نا، یہ صرف بدماش بنتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے سامنے، وگرنہ کافر ان کے سامنے آ جائے پھر یہ چوہے بن جاتے ہیں۔ وہ آپ نے ان کی حیثیت اور وقت دیکھ لیا۔ قرآن کو جنہوں نے حاکم نہیں مانا وہ ذلیل ہوئے ہیں، سچی بات ہے۔ پھر جگہ جگہ جناب یہ ماتھا ٹیکیں گے، جگہ جگہ جناب اپنا سیلوٹ ماریں گے، جگہ جگہ جناب نا دم مارتے پھریں گے۔ پھر اللہ اکبر، کہاں وہ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے یار، ہیں آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ وہ ایک جگہ گئے، وہاں پہ کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ جو ہے نا نیچے گر گیا۔ ایران آئے تھے مذاکرات کے لیے، تو ایک لقمہ نیچے گر گیا، انہوں نے نیچے سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد صاف کیا اور منہ میں رکھ لیا۔ ان کے جو خادم تھے ساتھ وہ کہنے لگے کہ حضور یہ لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، نیچے گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھانے کو سمجھتے ہیں، اتنا بھوکا تھا نیچے سے اٹھا کے کھا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اب میں حضور کی اپنے حبیب کی سنت کو ان پاگلوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ جہاں تہذیب محمدی سے پیار یوں تھا ہیں جی، پھر دنیا کے حکمران جو ہیں وہ بھی جناب ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج آقا علیہ السلام کی تہذیب جو ہے ہمیں جناب وہ بھلی نہیں لگی، آقا علیہ السلام کی تہذیب جو ہے ہمیں اچھی نہیں لگی، ہمیں کفر کی تہذیب اچھی لگی ہے، تو پھر کفر نے ہمیں جھکا کے اپنے پاؤں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ دعوت دینے کی ضرورت ہے اہل ایمان کو کہ قرآن کریم کو بطور حاکم کے تسلیم کریں، ہاں جی، قرآن کریم کو بطور حاکم کے تسلیم کریں اور قرآن کریم کی حاکمیت کو ہی قائم کرنے کے لیے رات دن کوشش کریں۔ یہی وہ حاکمیت قرآن تھی جو میرے آقا علیہ السلام نے نافذ فرما دی تھی صرف 12 سال کے عرصے میں۔ کوشش آقا علیہ السلام نے مکہ میں فرمائی ہے، مدینے میں جیسے ہی آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، مزے کی بات دیکھیں، محنت کی آقا علیہ السلام نے مکہ میں، مدینے میں جب آقا علیہ السلام آئے ہیں ایک دن بھی حضور نے تبلیغ نہیں کی۔ مدینے میں آ کے ایک دن بھی آقا علیہ السلام نے کسی کو قرآن نہیں سنایا۔ آقا علیہ السلام جب مدینے پہنچے تو 500 صحابہ آقا علیہ السلام کے غلام جو ہیں وہ تلواریں لے کے 250 بندہ اس طرف کھڑا ہوا تھا، 250 بندہ اس طرف کھڑا ہوا تھا۔ بتائیں محنت کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مکہ میں ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ مایوس نہ ہو، یار میں محنت کر رہا ہوں، میری محنت کا کیا بنے گا؟ یار محنت تو کر، اس کی جزا اللہ کے ذمہ چھوڑ دے، بس جزا اس کی اللہ تبارک و تعالی نے دینی ہے، اور دنیا میں دکھا دیتا ہے رب تبارک و تعالی کو مخلص ہو کے محنت کرے۔ محنت مکہ میں ہوئی ہے، صفِ جہاد کے لیے کہاں تیار ہو گئی ہیں؟ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حاکمیت عطا فرمائی ہے نہیں فرمائی؟ پھر یہاں مدینہ میں قرآن کریم کی حاکمیت مل گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، میں اور اسی طرح، اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے عربیہ کا لفظ جو یہاں بیان ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو عربی زبان میں عربوں پر، حبیب کریم علیہ السلام کو عربی، آقا علیہ السلام عربی ہیں، عربوں میں آقا علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ بہادر تھے، وہ نڈر لوگ تھے، اور انہی لوگوں نے ہی پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کیسے پوری دنیا کے اندر پہنچ گئے، پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام پہنچا دیا۔ وہ افریقہ کے جنگلوں کو عبور کیا تو ادھر یورپ جا پہنچے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان، کسی کو کوئی عربی نہیں سکھائی، لیکن رب تعالیٰ کا قانون سکھا دیا ہیں جی۔ ان کو جا کے یہ نہیں بتایا جناب عربی ضرب یضرب ایسے پڑھتے ہیں، ضرب یضرب ایسے پڑھتے ہیں، نہ 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 نہ، سیدھے جا گئے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان، اور ان کو جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند بنا دیے۔ یورپی سارے کے سارے اسلام کے سامنے جھک گئے۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو اچھا یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے، ایک بار کسی نے اشکال کیا تھا، یہ والا وارد کیا تھا کہ
آقا علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں ہند میں کیوں نہیں آئے؟ تو یہ ذہن میں رہے، ہند میں دنیا کا یہ اسلام تو سب سے قدیم ترین مذہب ہے نا، اس کے بعد جو ہے سب سے قدیم ترین مذہب جو ہے یہ گو ماتا والا ہے۔ کون سا ہے؟ گو ماتا والا ہے۔ یہ گائے کی پوجا والا جو مشرکین کا جو مذہب ہے یہ بڑا ہی پرانا ہے، یہ نہیں کہ وہ آج کا مذہب ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ان کے بارے میں فرمایا تھا، میں کہ ان کو جو ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اس وقت جو ہے اہل اسلام ان کے حکمرانوں کو پکڑ کے لے کے آئیں گے، مطلب یہ اس وقت حکومت قائم تھی ان کی، اس وقت بھی یہ ہندو موجود تھے پلید لوگ، تو یہ بڑا ہی پرانا مذہب ہے ان کا۔ تو اب ذرا آپ دیکھیں نا ہندوؤں کی طبیعت کو، آپ دیکھیں آج تک ہندوازم جو ہے ہندوستان سے باہر نہیں نکل پایا باہر، یہیں پہ۔ آپ یہودیوں کو بھی دیکھ لیں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، نصرانیوں کو بھی دیکھ لیں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اہل اسلام دیکھ لیں 57 ملک ہیں ان کے، کہاں کہاں پہ ابھی تو بہت سارا حصہ ان سے چھن چکا ہے، ان سے جو ہے نا وہ قابو کر چکے ہیں، وگرنہ آج وہ سارا علاقہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو دیکھنے والی دنیا ہوتی آج، اسلامی دنیا ہے یا نہیں ایسا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جو بھیجا ہے، مدینہ منورہ میں جو بھیجا ہے، وہاں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جو حبیب کریم ایسی سخت جان تھے، وہ لوگ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، آقا علیہ السلام کا حکم شریفہ اٹھایا، قرآن کریم ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں آقا علیہ السلام کے فرمان پر تلوار اٹھائی اور پوری دنیا میں چھا گئے۔ بندے چاہیے ایسے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں میں بھیجتا حبیب کریم علیہ السلام کو کہ آخری دین دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کو بھیج رہا ہے، تو پھر وہ دین لینے والے لوگ جو ہیں وہ بھی سخت جان ہونے چاہیے تھے، وہ جو پوری دنیا کے جا کے دروازے بجائیں، ایک ایک گھر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ اور یہی میرے آقا کے سامنے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک کچی جھونپڑی جو ہے اس میں بھی اسلام نہ پہنچ جائے۔ بتائیں، وہ جنگل کے اندر حضور فرماتے ہیں خالی جھونپڑی بھی ہوگی نا، وہاں بھی اسلام پہنچے گا اور لازمی پہنچے گا، ایک ایک گھر جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو ہی منتخب فرمایا، پھر عربوں میں حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، پھر حضرت عمر اٹھے، حضرت عثمان اٹھے، ہاں جی، شہنشاہ اتنا بڑا اسلام کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اتنا بڑا سیاسی دماغ، ہاں جی، آج بھی کافر دنگ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست پر۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیا مبارکہ، فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا کہ اور اگر یہ ذہن میں رہے اس آیت مبارکہ میں خطاب آقا علیہ السلام کو ہے، لیکن عتاب جو ہے وہ مشرکین مکہ پر ہے۔ عتاب کہتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنا۔ خطاب آقا علیہ السلام کو ہے، عتاب کن پر ہے؟ مشرکین مکہ پر۔ اور یہ صرف اب جو ہے اس کا عتاب جو ہے صرف ان پر نہیں ہے، ہر اس بندے پر ہے جو بندہ قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ کیونکہ سورہ یونس میں آپ پڑھ چکے ہیں، مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا کہ آپ قرآن میں تبدیلی کر دیں یا پھر مکمل یہ قرآن لے جائیں، کوئی اور لے آئیں جو ٹھنڈا ٹھنڈا قرآن ہو، جو ہمارے مزاج کے موافق ہو، ہمیں بھی پسند آئے، اس میں سخت باتیں ہیں، یا وہ والی ترمیم کر دیں جیسے پاکستان میں قانون میں ترمیم ہوتی ہے، 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، انہوں نے کہا ترمیم کر دیں یا پھر جو ہے نا وہ قرآن ہی اور لے آئیں، یہ قرآن لے جائیں یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، میں کہ حبیب پیارے اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، یہ ذہن میں رہے یہ خطاب حضور کو ہے لیکن عتاب کن پر ہے؟ دوسروں پر ہے۔ بفرض آقا علیہ السلام سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا علیہ السلام رب کے قرآن کو چھوڑ کر ان کی مرضی کی پیروی کرنے لگیں، یہ پکی بات ہے۔ آقا علیہ السلام سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ کر کے ان کی پیروی کرنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی علم آنے کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ دیکھیں، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، میں کہ پھر نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا کوئی دوست ہوگا، ولا واق، اور نہ ہی تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا۔ بتائیں نا، یہ سارا مضمون قرآن حکم بن کے آیا ہے، میں کہ اب تم نے اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، قرآن کی حکومت کو نہ مانا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
یہاں ٹوٹل قانون جو ہے وہ انگریز کتے کا چل رہا ہے اور الزام کس پہ دھرا جا رہا ہے؟ اسلام پہ. وہ جی اسلام پہ مسلمان مولوی قرآن یہی روکے ہوئے ہیں ہمیں. بھئی نیچے سے لے کر اوپر تک سارا قانون تو اسی کا چل رہا ہے اور مورد الزام جو ہے نا تمہیں اسلام نظر آتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہر طرف سے جاہلی جاہل تھے مشرکین مکہ، وہ آقا علیہ السلام کو کہتے تھے اس حکم میں تبدیلی کر دیں، اس میں تبدیلی کر دیں. ہاں جی، تو آقا علیہ السلام نے تبدیلی جیسے قرآن تھا ویسے سنایا آقا علیہ السلام نے. تو یہی مزاج دیا اسلام نے ہمیں. کوئی بندہ جاہلوں میں جا کر کے رہے نا، تو جاہلوں کے کہنے پر جاہل تو تانا کریں گے، جاہل تو کہیں گے دیکھو جی پگوڑ باندھ کے آ گیا ہے، دیکھو جی داڑھی رکھ لی ہے اس نے، دہشت گرد لگ رہا ہے، دیکھو جی شلوار اس نے ٹخنوں سے اوپر رکھ لی ہے جی، اور دیکھو جی ملا لگتا ہے. وہ تو باتیں کریں گے. اگر آپ بھی علم آنے کے بعد آپ نے جو داڑھی رکھی ہے کیوں رکھی ہے؟ علم آ گیا نا، آپ کو قدر آ گئی ہے داڑھی کی. آپ نے امامہ رکھا سر پہ کیوں رکھا ہے؟ علم آ گیا آپ کے پاس، یار آقا علیہ السلام کی سنت ہے. ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس بندے پر جو امامہ باندھے. بتائیں. تو اب جو بندہ امامے کو داڑھی کو مورد الزام ٹھہرانے لگے اور آپ بھی ان جاہلوں کی باتوں میں آ کر کے داڑھی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، امامے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو بتائیں آپ نے تو پھر علم آنے کے بعد ان کی خواہش کی پیروی کر لی ہے. آپ نے تو قرآن کی نہیں مانی، قرآن کو بطور حاکم کے آپ نے تسلیم نہیں کیا، پھر تو کیا بنے گا آپ کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہر اس بندے کے بارے میں فرمایا ہے جو رب کی شریعت کو، رب کے قرآن کو چھوڑ کر کے جاہلوں کے پیچھے لگ جائے اور ان کو راضی کرتے کرتے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندے کی سزا کیا ہے؟ ما لکم من اللہ من ولی ولا واق، میں نہ تو تمہارا کو کام بنانے والا ہوگا، پھر نہ کو تمہارا دوست ہوگا، ولا واق، اور نہ ہی تمہارا کو بچانے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.